کہا کس کے نام پہ مانگ رہا ہے؟ کہا میں اللہ کے نام پہ تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ کہتا ہے اللہ کے نام پہ سوال کر رہا ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور میں تو نبی نہ تھا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، یہ سب ریوڑ مجھے میرے رب نے دیا ہے، جو تجھے پسند ہے وہ لے کر چلے جا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہو امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے معزز سامعین اور حضرات، میری پاکیزہ مائیں بہنیں جو تشریف لائی ہیں، میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ پہ، مجھ پہ، تمام مسلمانوں پہ اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ لیل اس کی 3-4 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اور آج آپ کے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا۔ میرے بھائیوں، جس طریقے پر نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، نوافل عبادت ہیں، اسی طریقے پر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس پرہیزگار نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کس سے؟ گناہوں سے پاک کر لیا، دل کو حسد اور کینے سے پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، اور جس نے خود کو گناہوں سے بچا لیا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اور جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، اس نے جس پر مال خرچ کیا اس پہ کوئی احسان نہ رکھا، بلکہ اللہ ہی سے اجر لینے کے لیے اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ اب اللہ آگے یہ کہتا ہے کہ ہم نے بھی اس سے وعدہ کیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، جیسے وہ راضی ہوگا ویسے ہم اس کو راضی کریں گے۔ میرے بھائیوں، صبح جب بھی ہوتی ہے تو ہر انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ 2 فرشتے اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ کی
مرضی اور منشا کے مطابق زمین پر وہ اترتے ہیں، اور اللہ انہیں حکم دے کر بھیجتا ہے کہ تم نے یہ دعا کرنی ہے اور بد دعا کرنی ہے۔ ایک میں آپ سمیت یہاں پر بد دعا کرتا ہوں کسی کے لیے، یہ قبول ہو یا نہ ہو یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، لیکن ایک بد دعا اور دعا کرنے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جس کو تو نے مال دیا اس نے تیرے راستے میں خرچ کیا، اے اللہ اس کی جان میں مال میں برکت عطا فرما، اللہ اس کو بچا لے۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا یہ کرتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روک لیتا ہے۔ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں یہ صدقہ نہیں کرتا۔ اب فرشتہ بد دعا یہ کرتا ہے، یا اللہ یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس بد دعا پہ امین کہنے والا بھی فرشتہ ہے، اور میرے بھائیوں اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے یہ کنجوس ہے اور یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے یہ ڈرتا ہے۔ اے اللہ اس کے مال کو روک لے، اس کے مال کو سلف کر لے، اس کو تباہ اور برباد کر دے۔ یہ دونوں دعائیں، ایک دعا اور ایک بد دعا کا حکم اللہ دیتا ہے اور فرشتہ زمین پر آتا ہے، اور وہ آ کر ایک فرشتہ دعا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، وہ تنگی کو نہیں دیکھتے، وہ کسی اور معاملات کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے مال کی بڑھوتی کے لیے فرشتہ آمین بھی کہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایک دانے کے بدلے میں 700، پھر اللہ اس کے لیے یہ کہتا ہے میں 700 سے بھی بڑھا کر، جیسے اس کی نیت ہوتی ہے ویسے میں بڑھا کر میں اس کو لوٹاتا ہوں۔ وہ کتنا بڑھاتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے اضعافاً کثیرہ، اس کی تعداد اللہ نے نہیں بتائی۔ اللہ کہتا ہے جیسے یہ خوش دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنی طاقت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اس کو اس کا نعیم البدل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے آخر میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ نے فرمایا کہ موت سے پہلے، موت سے قبل موت آ گئی، پھر تمہارا خرچ کرنے کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ موت سے قبل تم خرچ کرو، کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں۔ اب جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے، فَأَصْفَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اور پھر میں نیک اور صالح لوگوں میں سے ہو کر میں آ جاؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے راستے میں جو صدقہ کیا جاتا ہے، اس صدقے کے ثمرات کیا ہیں؟ اس کے ثمرات کو اگر کوئی سمجھ جائے تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا جو ہے، اللہ کے غضب اور غصے کو یہ صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں بری موت یہ ہے، آگ میں جل گیا، گر کر مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، لیکن اس کے اندر محدثین نے جو بات لکھی ہے
وہ بڑی اہم بات لکھی ہے کہ بری موت کس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ قیامت کے قرب میں لوگ صبح مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ صبح اس نے کی مسلمان تھا، شام کو یہ مر گیا اور مرنے کے بعد کافر کا جنازہ مسلمان کے گھر سے نکل رہا ہے۔ اللہ کا غصہ یہ تھا کہ اس کو ایکسیڈنٹ کر کے بھیانک موت مارنا تھا، لیکن اللہ کے راستے میں اس نے جو صدقہ دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا، اس نے اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں کی۔ اللہ نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، اور ٹھنڈا کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو وہ جو موت لکھی ہوئی تھی، ایکسیڈنٹ سے بری موت تھی، اللہ رب العالمین نے اس موت کو نیک موت میں تبدیل کر دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نیک موت کس کو کہا جاتا ہے کہ صبح انسان مسلمان ہوتا ہے، شام کو کافر ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ایسے ہوا، یہ رات تک مسلمان تھا، رات کو سویا، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، صبح مرنا تھا، لیکن یہ رات کو کافر ہونا تھا۔ اس کو اللہ کے غصے کی وجہ سے، اللہ نے اس کو غصے کی وجہ سے، اس کے صدقے کی وجہ سے اللہ نے اس کے غصے کو، اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد جو اس کو کفر پر موت دینی تھی، اللہ نے اس کو اسلام پہ موت عطا فرمائی۔ یہ صدقہ اللہ کے راستے میں کرنے کا سب سے بڑا اہم جز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اللہ نیک اور صالح موت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے روزانہ ہر انسان کے ہر جوڑ پر اللہ رب العالمین صدقہ واجب کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں کچھ مزید تشریح فرمائی۔ فرمایا کہ تم روزانہ صدقہ اللہ کے راستے میں کیا کرو، تاکہ اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو، اور تمہاری موت جو ہے وہ اسلام پر اور ایمان کی حالت میں آئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے پاس مال نہ ہو تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا مزدوری کرو، اور مزدوری کر کے اس میں سے اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اور تم اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرو۔ پھر فرمایا اگر ایک آدمی مزدوری نہیں کر سکتا، وہ لاچار ہے، وہ کیا کرے؟ اب یہ بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بتائی، اور جو آج نیکیوں سے مسلمان دور ہو رہے ہیں اور نیکیوں کے قریب نہیں ہوتے، فرمایا جس کے پاس دینے کے لیے مال نہیں ہے اور وہ مزدوری بھی نہیں کر سکتا، فرمایا وہ یہ کرے کہ وہ سفارش کرے۔ سفارش کیا ہے؟ آپ کسی امیر بندے کے پاس بیٹھے اور آپ نے اس کو ترغیب دی، سفارش اللہ کی رضا کے لیے یہ کی کہ یار وہ ہمارا فلاں نمازی ہے، فلاں بھائی ہے، سفید پوش ہے، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، تجھے اللہ نے مال دیا ہے، اگر تو خرچ کرنا چاہتا ہے، یہ فلاں بندہ ہے، اس پر تو خرچ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو بھی صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کا اجر جو ہے اس مال والے سے زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس کے پاس مال نہیں تھا، تڑپ تھی، لیکن اس نے اللہ کے لیے ایک بھائی کے لیے سفارش کی، اللہ رب العالمین نے اس کو اجر عطا فرمایا، اور اللہ نے اپنا غصہ اور غضب ٹھنڈا فرما دیا۔ جیسے اگر آپ کو علم ہو کہ ایک آدمی صاحب مال ہے، امیر ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور بغیر شرم کیے ہوئے اگر کسی سفید پوش کے لیے آپ لوگ سفارش کرتے ہیں اس کے سامنے،
تو اللہ رب العالمین اس پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر ایک آدمی سفارش بھی نہیں کر سکتا، یہ قوت بھی نہیں رکھتا، تو پھر کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ کیا کرے؟ لوگوں کو برائی سے بچائے، اور گانا یا کوئی بھی ایسی برائی کر رہا ہے یہ اس کو اس برائی سے روکنے کی دعوت دے، اور دعوت اللہ، اللہ کی طرف یہ دعوت دے، موت کی دعوت دے، اور یہ مرنے کی ترغیب اس کو دے، اور اس کو قیامت اور آخرت کی یاد دلائے، اور یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ وہ امت نہیں ہے کہ جس امت کا خالی پیغمبر دعوت دے، یہ وہ امت ہے، آپ سارے اس امت کے دائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس امت کے آپ دائی ہیں۔ اگر آپ دعوت دیں گے، آپ کے پاس جتنا علم ہے اس کے مطابق اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں گے، رسول اللہ کی رسالت کی دعوت دیں گے، لوگوں کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی دعوت دیں گے، تو میرے بھائیوں آپ دائی ہیں، اور کل قیامت والے دن اللہ آپ کو انبیاء کی صف میں اٹھائے گا، اور فرشتے یہ پوچھیں گے یہ تو نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن فرشتے کہیں گے یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے یہ وہ دائی ہیں جو پیغمبروں کا کام کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ بھی نہیں عن المنکر، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فحاشی کا ذکر فرمایا ہے، اور نہیں عن المنکر، اللہ کی دعوت دینے کا اور منکرات سے روکنے کا اللہ نے کہا ہے۔ آج کتنے نمازی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے ساتھ برائی سے کتنے لوگوں کو روکتے ہیں؟ کیا یہ خود بھی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر یہ نہیں روکتے تو میرے بھائیوں آپ کی اور میری وہ نماز نہیں بنی جس نماز کا مقصد اور جس نماز کا مقصود میرے رب کا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جس نماز کے پڑھنے کے ساتھ معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہونی تھی، لیکن آج میری اور آپ کی نماز پڑھنے سے برائیاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے گھر کے اندر سے فحاشی ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں ہمارا حاجی بننے کا، نماز پڑھنے کا، پہلی صف میں آنے کا، مسجد میں جو ہے تو یہ صافی لے کر دیواریں صاف کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ پہلے اپنے نفس کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے، پھر کیا کرو؟ اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنی بیویوں کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، اپنے نواسے اور پوتوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر میرے بھائیوں ہماری نماز، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں ان چیزوں سے نہیں بچا سکتا تو یاد رکھ لیں نماز مکمل اسلام نہیں ہے۔ نماز اسلام کا ایک جز اور ایک رکن ہے، ایک شاعر ہے۔ وضو اسلام کا ایک شاعر ہے، مکمل اسلام نہیں ہے۔ حج مکمل اسلام نہیں ہے، حج بھی ایک اسلام کا رکن اور ایک شاعر ہے۔ صدقہ بھی ایک اسلام کا رکن اور ایک شاعر ہے۔ مکمل اسلام یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو۔ جب آپ اسلام کے حوالے کر دو گے تو پھر آپ کو اسلام کے علاوہ اور اللہ کی ملاقات کے علاوہ اور محمد رسول اللہ کی محبت کے علاوہ آپ کو دنیا میں کوئی دوسری چیز نظر نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جب تک میرے اور آپ کے بدن کے اندر سانس ہے، اللہ نے ہر لمحہ، اللہ نے ہر سانس میری اور آپ کی امتحان رکھا ہوا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیماریوں میں یا مشکلات میں میں بھٹکا ہوا ہوتا ہوں اور لہٰذا اللہ
जो है तो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह अमीरों पे राजी है और मुझ पे नाराज है। मेरे भाइयों, एक मैं आपको मिसाल देता हूं, आप समझ जाएंगे। एक माँ को आप देख लें। एक माँ अपने बच्चे को जब नहलाती है, उसकी मैल दूर करने के लिए बच्चा क्या करता है? रोता है। आप मुझे ये बताएं कि माँ इस पे जुल्म कर रही है या इसकी मैल उतार रही है? इसकी मैल को उतार रही है, ये इससे प्यार कर रही है। अल्लाह कभी कभी अपने बंदे को वल खौफी वल जोई व नक्सी मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, अल्लाह इन आजमाइशों के बाद क्या कहता है? मेरे बंदे, तू परेशान ना होना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको मेरी खुशखबरी ये दे दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वबश्शिरिस साबिरीन, मैं किसके साथ हूं? मैं इन लोगों के साथ हूं जिनकी मैंने आजमाइश की, जिनको मैंने आजमाया, जिनको मैंने परखा। परखने के बाद इनको मैंने उलाइक अल्लज़ी नमतहन अल्लाह, नम का मतलब है दिल के अंदर बारीकी को देखा। अल्लाह फरमाता है मैंने इनके दिलों को जब परखा, इनके दिलों में मेरे लिए तकवा और परहेजगारी थी, और तकवा और परहेजगारी की वजह से इन्होंने मेरे दर को नहीं छोड़ा। मेरे दर को छोड़कर किसी नंगे, किसी बदमाश के दर पर नहीं गए। इन्होंने मेरे दर को छोड़कर किसी कब्र और आस्ताने और गदी नशीन पर नहीं गए। फरमाया ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, ये मेरी रहमत से मायूस नहीं होए। अल्लाह ने फरमाया जब इनके दिलों को मैंने परखा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, इनको खुशखबरी दे दो कि अल्लाह इनके साथ है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह हमारे साथ हो जाए तो हमें जहन्नम से किस चीज का डर है? हमें कब्र के अजाब से क्या डर है? जब अल्लाह हमारा हो गया, जब अल्लाह हमारा मालिक हो गया, तो मेरे भाइयों कब्र भी अल्लाह ने बनाई है, कब्र का अजाब भी अल्लाह ने बनाया है, जहन्नम भी अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम का अजाब भी अल्लाह ने बनाया है। फिर मेरा ज़ौक़ ये कहता है मेरा रब अपने बंदे को जहन्नम के अंदर नहीं डालेगा। क्यों? मेरे रब की गैरत भी ये ग्वारा नहीं करती। ये बंदा दुनिया पर मेरी तौहीद का डंका बिछाए और मैं आज इसको जहन्नम में डाल दूं, ये अल्लाह की गैरत ग्वारा नहीं करती। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत के करीब हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, वो इंसान कामयाब हो गया, वो परहेजगार कामयाब हो गया जो आग से बचा लिया गया। फरमाया कि जिसने अपने आप को पाक कर लिया, जिसने गुनाहों से पाक कर लिया, जिसने अपने दिल को हसद और कीने से पाक कर लिया। आज मुसलमानों का दिल है हसद और बुग़्ज़ और कीने के अंदर लिपटा हुआ है। मेरे भाइयों, दिल तो एक है, लोगों का हसद और कीना और बुग़्ज़ दिल में पाला हुआ है। मेरा रब कहता है जिसने अपने आप को पाक कर लिया। फिर फरमाया अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, जिसको अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, कोठियां दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए क्या फरमाया? वाला सौफ यरज़ा, फरमाया जिसने मेरी रजा के लिए, जिसने मुझे राजी करने के लिए अपना माल मेरे रास्ते में खर्च किया, फरमाया उनसे मेरा वादा है जैसे वो राजी होंगे उन्हें वैसे मैं राजी कर दूंगा। इससे बड़ी और कौन सी बात है? मेरे भाइयों, ये उस वक्त की बात है जब सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं या अल्लाह घर में अगर कुछ भी ना हो, आज की बात नहीं हो रही, आज तो आपके पास, लोगों के पास कोठियां हैं, बैंक बैलेंस हैं, प्लाजे हैं और बड़ी बड़ी चौधराहटें हैं और बड़े बड़े मलक बने हुए हैं, लेकिन ये दुनिया के अंदर फिरौन बने हुए हैं। मेरे भाइयों, ये उस वक्त की बात है जब घर के अंदर एक आटे का पेड़ा भी नहीं था। उस वक्त सहाबा इकराम ने फरमाया ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर घर में कुछ भी ना हो तो फिर क्या किया जाए? फरमाया एक खजूर अगर है अल्लाह के रास्ते में दे दो, एक खजूर अल्लाह के रास्ते में। एक खजूर को जब इंसान अल्लाह के रास्ते में देता है,
اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کھجور کا ذکر احد پہاڑ کے ساتھ کیا۔ فرمایا احد پہاڑ 9-10 کلومیٹر کی پہاڑ ہے، لمبی چوڑی بلند زمین کے اندر۔ فرمایا اللہ قیامت والے دن آپ نے اس بندے کو جس نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں اپنی خوشدلی کے ساتھ دی ہے، اور وَيُؤْثِرُونَ، فرمایا کہ اس نے اپنے ماتھے پہ وٹ بھی نہیں چڑھایا، اور اس نے کیا کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ پھر اللہ قیامت والے دن اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں پال پوس کر پیار سے بڑا کر کے قیامت والے دن اس ممبر جتنی نہیں، اس مسجد جتنی نہیں، اس علاقے جتنی نہیں، فرمایا احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے گا، اور اتنا پیار فرمائے گا اللہ قیامت والے دن اس کھجور کا وزن احد پہاڑ کے برابر کر دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کا۔ لیکن یہ نہیں کہ ایک کھجور، یہ اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ آپ کے پاس جتنی حیثیت ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ آپ کی جیبوں کو، اللہ آپ کے مال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہ آپ جا کر کھجور دیں اور کہیں جی میں نے کھجور کا مسئلہ سنا تھا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، آپ نے وہ کھجور تو اس نے دی تھی جس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، اللہ کے راستے میں کھجور دی، اور اللہ نے اس کو پال پوس کر احد پہاڑ کا وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آئے، فرمایا ایک آدمی کا 1 دینار 1 لاکھ کے برابر ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک درہم جو ہے، دینار جو ہے، وہ 1 لاکھ کے برابر کیسے ہو گیا؟ فرمایا جس نے دیا تھا اس کے پاس 2 دینار تھے، ایک اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ نے اس کو پال پوس کر 1 لاکھ کے برابر بنا دیا، اور 1 دینار اس نے اپنے اوپر خرچ کر لیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے قرآن کی آیت میں فرمایا جو اپنے ماتھے پہ وٹ نہیں چڑھاتے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے اضعافاً کثیرہ رکھا ہے کہ اللہ ان کی نیت کے برابر، اللہ ان کو اضعافاً کثیرہ، اس مال کے برابر اللہ ان کو واپس لوٹاتا ہے، دنیا میں بھی، دنیا میں نیک موت کے ذریعے اللہ رب العالمین ان کا خاتمہ بالایمان فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ ان کو صدقے کے سائے کے اندر، اللہ ان کے صدقے کے سائے کے اندر اللہ میدان محشر پر اٹھا کر ان کے سامنے اللہ ان کو اپنے سامنے لے کر آئے گا جو صدقہ اللہ کے راستے میں دیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے یہ اتنا بڑا پال پوس کر اللہ کیوں عطا فرمائے گا؟ فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان کی نیت کیسی ہے، اس نیت کے بدلے میں اگر اس نے خالص نیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، قرآن یہ کہتا ہے جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے شیطان تمہیں فقر کی جو ہے تو وہ کہے گا تو غریب ہو جائے گا، تیرے پاس ابھی خرچ نہ کرنا۔ الشیطان یعیدکم الفقر، تمہیں فقر کا خوف دلائے گا، وہ یہ تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، تم فقیر ہو جاؤ گے، تم غربت میں آ جاؤ گے، تمہارے پاس تو مال ہی اتنا ہے کہاں خرچ کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں میں ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں مغفرت کا، میں ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اپنے راضی ہونے کا، اور شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، تمہیں غریب ہونے سے بھی ڈراتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے پہاڑ پر چڑھتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے
دوسرا قدم پیچھے کو آتا ہے، اور شیطان جو دعوت دیتا ہے یہ بے حیائی کے اوپر خرچ کرنے کی، پھر ایسا ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھتا ہے۔ آج دیکھو شادیوں پر جب گلوکاروں کو بلایا جاتا ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں 1000 خرچ کرتے ہوئے ہزاروں دلیلیں دے دیتا ہے، لیکن جب یہ گلوکاروں پہ شادیوں پہ خرچ کرتا ہے تو یہ نوٹوں کی گٹھیاں کھول کر ان کے اوپر ایسے نچھاور کرتا ہے کہ اس کو اتنی غیرت آتی ہے کہ میں نے مال تو آج ہی کے لیے کمایا ہے اور آج ہی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس کی اندر سے غیرت اور اس کو جو ہے تو اس کام پہ پابند کرتی ہے کہ یہ اس کے اوپر اڑائے اپنا مال، لیکن یہ مال کس کے راستے میں ہے؟ شیطان کے راستے میں۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ابھی مرا نہیں ہے، یہ دنیا پر ہے۔ اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے میں تیرے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تیری موت اور تیرا خاتمہ بالایمان کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، دنیا سے ایک خاتمہ بالایمان لے کر جانے والا اس سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ پچھلے جمعے پر ہمارے عالم دین فوت ہوئے، فوت ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، نیک کام کرنے والے، ان کی موت ایسی ہوتی ہے، ان کی موت گانوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمدانی صاحب، میرا وقت بہت تھوڑا ہے، مجھے لینے والے آگے۔ کون آگے؟ لینے والے آگے۔ اور یہ فرشتے نظر آئے ہوں گے نا، تب انہوں نے یہ بات کہی ہے مجھے لینے والے آگے۔ پھر آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا 2 سال پہلے قاری عبد المتین رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ اللہ کی عزت کی قسم اس آیت پر صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہیں، اور شان بیان کرتے کرتے لہم مغفرۃ و رزق، جب یہاں پہنچتے ہیں تو ان کا خاتمہ بالایمان ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف یہ ہیں، بم دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے، زخمی لاہور میں ہوتے ہیں، سعودیہ جہاز بھیجتا ہے، جہاز کی سیٹیں کاٹی جاتی ہیں، ان میں ان کی منجی لگائی جاتی ہے، اور ان کا ایک جنازہ مکے میں ہوتا ہے، ایک جنازہ مدینے میں ہوتا ہے، اور جنت البقیع میں انہیں دفنایا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں علامہ احسان الہی۔ یہ ہے خاتمہ بالایمان، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ہم ان اسلاف کی کبھی ممبر پر بھی ذکر نہیں کرتے، لیکن آج نیک موت پر میں آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے اپنی دنیا جو ہے جیسی بنائی، خاتمے کے وقت جو الفاظ ہوتے ہیں پوری زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لو، اللہ کے قریب کر لو۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ میرا رب یہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے، اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے۔ اللہ کو قرض حسنا دینے والا میرا رب فرماتا ہے اضعافا کثیرہ، اس کی جیسی نیت ہوتی ہے، اگر وٹ چڑھا کر دیے، اگر اس نے جان چھڑانے کے لیے دیا تو اس کو تو پھر 700 ہی ملے گا، اگر اس نے خوش دلی کے ساتھ دیا، یہ سب کچھ میرے رب کا ہے۔ شیطان بے شک کہتا رہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان بالکل اس کو خوف دلاتا رہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، اور شیطان کی ہر چال کو یہ نیست اور نبود کرتا ہے۔ میرا رب آسمان سے کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو گیا۔ الان اللہ فرماتا ہے میرے بھائیوں، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے مر کر جانا ہے۔ میرے رب نے آپ کو مال دیا، میرا رب آپ کو آزما رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک میاں بیوی تھے، اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام
آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، ہمارے بارے میں پوچھنا ہماری دنیا میں کتنی زندگی ہے اور کتنا ہمارا مال ہے کتنا نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیا، فرمایا موسیٰ انہیں کہنا آپ کی آدھی زندگی تنگ گزرے گی، آدھی زندگی مال والی گزرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کہا وہ جو تنگ زندگی والا مال ہے اللہ کو کہو وہ ہمیں اکٹھا دے دے، ہم اپنی تنگ زندگی گزارتے ہیں۔ جب مال دیا، بیوی نے اس مال سے جو ہے تو کچھ راشن منگایا، راشن منگا کر کہا میں دیچکی چڑھاتی ہوں۔ خاوند کہتا ہے دیچکی نہ چڑھاؤ، دیچکا چڑھاؤ، دیچکی نہ چڑھاؤ، دیچکا چڑھاؤ۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، فرمایا موسیٰ انہوں نے میرے ساتھ تجارت کر لی، میں نے ان کے تنگی کے دن بھی جو ہے وہ راحت کے اندر تبدیل کر دیے۔ یہ صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی راحت اور سکون عطا فرماتا ہے، اور اللہ مرنے کے وقت بھی اور قیامت پر بھی اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنی رحمت سے اس کو راضی فرما دیتا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کو اپنی جنت عطا فرماتا ہے۔ اور جنت وہ ہے جو اللہ کی رضا ہے، اور جہنم وہ ہے جو اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمیوں کی آزمائش کی، ایک گنجا ہے، ایک کوڑا ہے اور ایک نبینا ہے۔ فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، پہلے گنجے سے پوچھتا ہے کہ تو نے کوئی زندگی کے دن دیکھے ہی؟ کہا نہ میرے بال ہے نہ مال ہے، دعا کرے میرے بال بھی آ جائے مال بھی آ جائے۔ فرشتہ اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ نے فرمایا ان کی آزمائش کرنی ہے۔ فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال بھی آ گئے اور دعا کی، مال بھی آ گیا، اونٹ ہو گئے بڑے بڑے۔ جو کوڑا تھا، جس کو کوڑ کی مرض تھی، اس سے پوچھا، کہا میں نے اپنی زندگی میں سکون نہیں دیکھا، میری یہ کوڑ ختم ہو جائے اور کچھ مال آ جائے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کروں اور مال بھی آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، کوڑ کی مرض بھی ختم ہو گئی اور مال بھی آ گیا۔ اب جو نبینا ہے اس کے پاس گیا، کہا میری آنکھیں نہیں ہیں، اگر آنکھیں بھی آ جائیں اللہ کے راستے میں کچھ اللہ کی نعمتیں بھی دیکھوں، مال بھی ہو جائے اور میں مال بھی جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ وہ اس کی آنکھیں بھی آ گئی، مال بھی آ گیا، بکریاں ریوڑ آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتے کو کہا، فرشتوں ان کی آزمائش کرنی ہے، جیسے آج ہمارے پاس مال نہیں ہوتا اور ہم مال کے لیے تڑپتے ہیں، ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے اگر میرے پاس مال ہو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، یہ تڑپ ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب مال آتا ہے تو پھر فرعون کی سیٹ پر بیٹھ کر یہ ایسے گردن کو پھیرتا ہے جیسے اس نے زندگی میں فکر و فاقہ نہیں دیکھا، یہ فرعون بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ میرا رب کائنات کے اندر 2 آدمیوں کی دولت کا ذکر کرتا ہے، ایک شداد کی دولت کا، ایک قارون کی دولت کا، ایک عثمان غنی کی دولت کا۔ عثمان غنی کے نام کا آج بھی مدینے کے اندر ایک ہوٹل ہے، اور جس ہوٹل کا بل بھی، جس ہوٹل کی ملکیت، جس ہوٹل کے پیپر آج بھی سیدنا عثمان غنی کے نام پر ہیں، اور اس ہوٹل کا جو بل آتا ہے، بجلی کا اور گیس کا بل آتا ہے، وہ آج بھی سیدنا عثمان بن عفان کے نام پہ آتا ہے، اور وہ جو مال ہے آج بھی وہ فلاحی کاموں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور فرعون کی دولت جو ہے اور ابو جہل کی دولت جو ہے، جاؤ دیکھو آج بھی مکے کے اندر ان کے گھروں کے اوپر آپ کو واش روم نظر آئیں گے، لیکن عثمان غنی کے گھر پر آپ کو مسجد نظر آئے گی۔ میرے بھائیو، ہم اسلام کے قریب نہیں ہوتے۔ کچھ دنوں کے بعد جب آزمائش کی، گنجے کے پاس فرشتہ آیا انسانی شکل میں، کہا اللہ کے راستے میں مال میں سے کچھ دو۔ کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے آج کل بڑے بڑے تاجر اگر اللہ کے راستے پہ مانگ لے، اور جی حالات ہی خراب نے،
اور جی بالکل کاروبار ہے ہی نہیں. اگر بیٹی کے موبائل کی باری آئے, بیٹی کا ہے میں نے وہ آئی فون لینا ہے, تو بیٹا یہ کون سی بات ہے, بینک سے ابھی نکالا اور ₹1,00,000 دیا اور اللہ کے نام پہ ₹1,000 دینا, اس کو موت پڑتی ہے. کیا پڑتی ہے؟ موت. لفظ کا ہے موت, اس کو موت پڑتی ہے. گاڑی 2 کروڑ کی ہے, ₹1,000 دیتے ہوئے اس پر ملکل موت آ جاتا ہے اور یہ اس کو ہزاروں باتیں کرتا ہے. کاروبار ہی نہیں, چونکہ چنانچہ آج کل گاہک دکان میں آتا ہی نہیں, چونکہ چنانچہ یہ ہے وہ ہے. تو گنجے نے یہ کہا میرے پاس تو نہیں ہے, مال ہی نہیں ہے. کہا فرشتہ کہتا ہے میں نے سنا ہے پہلے تو گنجا بھی تھا, غریب بھی تھا. کہتا ہے جا بھاگ جا, میں خاندانی رئیس ہوں, میں خاندانی رئیس تھا, میں نہ گنجا تھا نہ کچھ تھا. کہا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے. وہ گنجا بھی ہو گیا اور مال بھی واپس ہو گیا. جب کوڑے کے پاس گیا کہا کہ اللہ کے راستے میں کچھ مال خرچ کر. کہتا ہے جی آج کل حالات بہت تنگ ہیں, بہت خراب ہیں. بے شک 4 کوٹھیوں کے کرائے آ رہے ہیں, بے شک 5 لاکھ روپیہ کرایہ آ رہا ہے, بے شک وہ گھومنے والی کرسی ہے, لیکن یہ فرعون بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے. کس کے مال پر؟ اللہ کے مال پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے تم میرے بندوں پہ خرچ کرو, ان سے تم نے اجر نہیں لینا. اجر تمہیں میں دوں گا, دنیا پر بھی دوں گا, آخرت میں بھی دوں گا, اور خاتمہ بالایمان بھی کروں گا. میں رحمان الرحیم ہوں, میں تمہارے اوپر ہر رحم کروں گا. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. میرا رب فرماتا ہے جو اہل زمین پر رحم کرتے ہیں, آسمان والا رحمان کہتا ہے میں ان پہ رحم کرتا ہوں. لا یرحم اللہ, جو اہل زمین پر رحم کرتے ہیں. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, اللہ ان پہ رحم کرتا ہے. کوڑے نے کہا جا بھاگ جا, میرے حالات بہت خراب ہیں, میں مقروض ہوں, میں نے فلاں کا قرض دینا ہے, میرے پاس اللہ کے لیے دینے کے لیے, جیسے آج اہل ثروت لوگوں کا یہ آپ جا کر ازما لیں. اہل ثروت لوگ جو ہیں ان کا یہ شیوا ہے, ان کے پاس اگر کوئی جائے کیا کہتے ہیں جی حالات ہی نہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. کہو اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنائے. فرمایا جا بھاگ جا, میں نہ کوڑا تھا نہ کچھ تھا, میں تو خاندانی رئیس تھا, میرا دادا میرا پردادا یہ تو سونے کی کانوں میں رہتے تھے. کہا میں نے سنا ہے پہلے تو کوڑا تھا اور غریب بھی تھا. کہا نہیں. کہا جا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے. اس کی کوڑ بھی آ گئی اور وہ مال بھی چلے گیا, ویسا ہی ہو گیا. اب نبینے کے پاس گیا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال کیسی ہے. جب نبینے کے پاس گیا کہا اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرے گا, بکریاں. اس کی پہلے آنکھوں سے آنسو آئے, پہلے وہ گھبرایا, پہلے وہ رونے کی اس کی شکل بن گئی. کہا کس کے نام پہ مانگ رہا ہے؟ کہا میں اللہ کے نام پہ تجھ سے سوال کر رہا ہوں. کہتا ہے اللہ کے نام پہ سوال کر رہا ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور میں تو نبینا تھا, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. یہ سب ریوڑ مجھے میرے رب نے دیا ہے, جو تجھے پسند ہے وہ لے کر چلے جا. اللہ کے راستے میں یہ سارا لے جا. کہا میرے پاس تو میری آنکھیں نہیں تھی, میں لاچار تھا, میں کچھ بھی نہیں تھا. فرشتے نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں, میں تجھ سے لینے نہیں آیا, آزمائش کرنے آیا تھا. تو نے اللہ کے لیے اتنا کہا ہے, اللہ نے تو تیرا مال بھی ڈبل کر دیا اور بڑا چڑھا کر اللہ نے جتنا اس کا مال تھا اللہ نے اس سے اضافہ اسے عطا فرما دیا. میرے بھائیوں یہ مال خرچ کرنے کا مقصد یہ نہیں. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین ینفقون. فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. فرمایا وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کو میں نے مال دیا اس کو خرچ کرتے ہیں. کن پر؟ غریبوں پر. فرمایا ان کو میری خوشخبری یہ دے دو, آپ میرے نام پہ 1 روپیہ دو گے, میں 10 دنیا 70 آخر تمہیں واپس لوٹاؤں گا. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم بارش مانگتے ہیں اللہ سے,
सिर्फ दुआओं के जरिए गुनाह नहीं छोड़ते, इस्यान नहीं छोड़ते, अपने गुनाहों को नहीं छोड़ते। फलस्तीन को मुसलमान फतह करते हैं दुआओं के जरिए, ऐलान जहाद नहीं करते। हमारी हुकूमतें आज जो है IMF की जो है ये लोटियां बन चुकी हैं। रब्बे कायनात की कसम, आज अगर तुम एक आदमी ईमान की हालत में मैदान में निकलो, मेरा रब कहता है तुम 10 पे भारी हो जाओगे। लेकिन आज हमने अपने ईमान को छोड़ दिया। हम जो अमेरिका से डरने वाले, यहूदियों से डरने वाले, हम फलस्तीन को भी दुआओं से आजाद करने वाले, अगर दुआओं से ये मर के होते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 गज़वात के अंदर बनफ्से नफीस खुद अल्लाह के नबी शिरकत ना करते और अपने दंदान मुबारक शहीद ना करवाते। इस बात की दलील ये है, सारे काम दुआओं से नहीं होते, डंडे से भी होते हैं। आप खर्च करने के साथ सबसे पहले अपने घर के अंदर, अपने घर के अंदर बुराई को बचाओ, घर को बुराई से बचाओ, गानों से बचाओ। आपने बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दो। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो मोबाइल पे स्टेटस लगाते हैं ना हम, और स्टेटस पे गाने लगाते हैं, क्वालियां लगाते हैं, ये 24 घंटे जो है मोबाइल के स्टेटस पे रहता है। माई स्टेटस, मेरी हैसियत, मेरा मकाम कितने घंटे रहता है? 24 घंटे। आपके पास 24 घंटे, आप मुझे ये बताएं, जिंदगी का आपके पास 24 घंटे की गारंटी है कि आप 24 घंटे जिंदा रहेंगे? आपके पास अगर नहीं, वो नौजवान सबकी बात नहीं करता जो अपने मोबाइलों पे स्टेटस लगाते हैं, उनका स्टेटस 24 घंटे के बाद खत्म होगा। अगर ये लगाने के 5 मिनट बाद फौत हो गया तो उसके नामा अमाल के अंदर ये बुराई जो है इसके नामा अमाल में जाएगी, मरने के बाद भी इसको अजाब होता रहेगा। जैसे सदका जारिया है, ऐसे गुनाह जारिया भी है। और गुनाह जारिया से बच्चों मेरे भाइयों, क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे खड़ा होने के लिए अल्लाह के नबी ने जो वादा फरमाया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा नौजवान कल क़यामत वाले दिन अर्श के साए के नीचे होगा, वहां किसी चीज का साया नहीं होगा, कोई मौसम नहीं होगा, कोई दिन रात का मौसम नहीं होगा, कोई बादल और धूप वाला नहीं होगा। हर आदमी मौसम यहां से लेकर जाएगा, जहन्नम की आग दुनिया से लेकर जाएगा, जन्नत के अंदर ऐसी यहां से लेकर जाएगा, जन्नत के अंदर पंखा यहां से लेकर जाएगा, कब्र के अंदर राहत और सुकून, और कब्र को जन्नत के बागों में से बाग अगर बनाना है तो उस बाग के पौधे यहां से लेकर जाएगा। अगर जहन्नम, कब्र को जहन्नम का गड़ा बनाना है, वो गड़ा भी यहां से लेकर जाना है। और मैदान महशर पर आपने साया अगर लेकर जाना है, वो याद रखें वहां पे साया नहीं है, वो साया यहां से लेकर जाएंगे। यहां से कैसे लेकर जाएंगे? नौजवान अपनी बुराइयों को छोड़कर एक अल्लाह के लिए अपनी जवानी को वक्फ कर लें, अल्लाह वहां पे अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अगर वहां पर आपने जन्नत और राहत देखनी है तो ये सब कुछ यहां से लेकर जाओगे। जहन्नम में आग नहीं है, आग हम यहाँ से लेकर जाएंगे अपने गुनाहों के जरिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको और मेरी बहनों को अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह आपको और मुझे सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिजमील मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इलाहुल आलमीन, जितने लोग बीमार हैं, ए अल्लाह, ये सामने राजा साहब बीमार हैं और इनके कुछ कारोबारी हालात
درست نہیں ہے۔ اے رب العالمین ان کی بیماریوں کو بھی شفا فرما، اے اللہ ان کے مالی معاملات کو بھی درست فرما دے۔ اے اللہ جتنے میرے بھائی آئے ہوئے ہیں یا اللہ ان میں کوئی بیمار ہے، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے گھروں کے مریضوں کو بھی اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کی بھی ہر تنگی اور تکلیف کو دور فرما۔ اے اللہ یہ تیری گھر کو آباد کرنے آئے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ ان کے قرضوں کو ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میری بہنیں، اے اللہ اس محفل کے اندر، اے اللہ میری بہنوں کے اندر ایک ایسی بہن ہے جس کی بیٹی کا ڈائلسس ہو رہا ہے، اے اللہ اس کے ڈائلسس سے اسے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس میری بہن کی ہر مشکلات کو آسان فرما۔ ہمارے کرنل صاحب ہیں، ان کے گھر کے اندر کوئی ایسی تنگی ہے، اللہ اس کو دور فرمائے۔ آپ تمام کے گھروں کے اندر کوئی معاملہ ہے، اللہ اسے دور فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کاملہ سے بارش برسا دے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم اور کرم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ اے اللہ جتنے پیارے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے۔ اے اللہ مسجدوں پہ خرچ کرنے والوں کے اللہ دنیا آخرت بہتر فرما دے۔ اے اللہ علماء پہ خرچ کرنے والے، طلباء پہ خرچ کرنے والے، اے اللہ ان کے خرچ کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔